السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر انیک ناجی آفیشیل. اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کو آگے بڑھائیں، شکیل الرحمان صاحب کی مزید میں آپ سے باتیں کروں اور وہ واقعہ جس کا میں نے وعدہ آپ سے کیا تھا اپنی پچھلی نشست میں. پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ گزشتہ نشست میں وہ جو میں نے شکیل صاحب کے صاحبزادے کے حوالے سے واقعہ سنایا تھا، امریکن اسکول والا، اور ان کا وہ حافظ بیٹا جس کو نعت بھی آتی تھی، وہ میں ان کا نام ان کے بھائی سے مکس کر گیا. ان کا نام اسحاق رحمان ہے، جن کو میں نے مرتضیٰ کہا، وہ اسحاق رحمان ہیں جو حافظ ہیں اور نعت و سارا واقعہ. تو مجھے شکوہ پہنچا کہ آپ نے میرا واقعہ سنا کے میرے بھائی کا نام لے دیا، تو میں نے وضاحت کر دی، اس کی معافی چاہتا ہوں. غلطی کی آگے چلتے ہیں. میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اب آپ یہ خود طے کیجئے کہ شکیل صاحب محب وطن ہیں یا نہیں. میں آپ کو یہ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ امن کی آشا ایک آپ کو یاد ہے انڈیا کے ساتھ ایک وہ پاکستان میں ان دنوں پاکستان پہ بڑا پریشر تھا کہ انڈیا سے تعلقات نارملائز کیا جائے. تو اسی سلسلے میں امن کی آشا وہ ساری کمپین جو تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ڈیفنس سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی یا ان سے پوچھے بغیر کچھ ڈیزائن کیا جاتا. وہ خیر ایک علیحدہ کہانی ہے. اس امن کی آشا میں وہ کچھ ڈیبیٹس ہوئی تھیں جو انڈیا کے اینکرز اور پاکستان کے اینکرز نے مل کر کچھ شو ہوسٹ کیا. اچھا، یہ واقعہ ہو گیا، میں نے دیکھا تو میں نے شکیل صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ بات تو بس ایک کمال کی تھی، بڑا اچھا آئیڈیا تھا کہ یہاں کے جرنلسٹ ہوں اور وہاں کے جرنلسٹ ہوں، اور اگر آپ اس طرح کا انتظام کر لیا کریں دبئی میں آپ کے لیے آسان ہے تو اس کی ویورشپ بہت ہوا کرے گی. آبویسلی یعنی کرکٹ میچ جس طرح ہوتا ہے سب کو بڑا شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن انڈیا پاکستان کا اگر ہو تو شوق دونوں ملکوں میں زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا، کرکٹ میچ تو نہیں، لیکن یہ کم اسکیل پہ کم از کم صحافیوں کے لیے ایک بڑی، یعنی آپ اسے کہہ لیجیے مسالہ اس میں بہت ہے کہ انڈیا کے جرنلسٹ پاکستان کے جرنلسٹ اور اکٹھے کو ڈبیٹ ہو. تو مجھے کہنے لگے کہ اس میں جو ہے نا جی، میں نے طے کر لیا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا دوبارہ. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی اس میں کیا وجہ کیا ہے؟ تو میرے اصرار کرنے پہ انہوں نے بتایا، پہلے خاموش رہے، اصرار کرنے پہ بتایا، کہتے ہیں دیکھیے وہاں سے ایک سیشن میں ہوا یہ کہ وہاں سے آئیں برکھا دت اور ہمارے پاس سے جو تھے مطلب ڈاکٹر شاہد آئے، اور وہ کمبینیشن بنا، یعنی وہ اس میں یعنی کوئی بات ہماری طرف سے نہیں بن سکی. برکھا جو ہے ایک تو بہت یعنی بائی لنگول ہے، ظاہر ہے انگلش میں بات کرتی ہیں، اور جو سپیڈ ہے برکھا کی، اس سپیڈ کو میچ ہمارے ہاں سے کوئی کر نہیں پا رہا تھا. اور میں اگر اس طرح کا کوئی مزید ڈبیٹ اگر ارینج کروں تو اس میں مطلب ہے کہ برکھا جس سپیڈ میں بات کرتی ہے، ہمارے ہاں اس سپیڈ میں بات کرنے والے لوگ تو ہیں لیکن وہ سٹار نہیں ہیں، اور جو سٹار ہیں ان کی اس طرح کی بائلنگل مطلب اس طرح کی وہ سپیڈ نہیں ہے، مطلب بائلنگل تو ہیں لیکن وہ اس طرح کی سپیڈ نہیں. شکیل صاحب کو یوں لگا کہ اس میں ہم شاید اس گفتگو میں مطلب اس طرح کی برابری نہیں آئی. تو وہ کہنے یہ لگے کہ یار مطلب کہنے یہ لگے کہ پہلے ہم اپنی ایک فورس یعنی وہ تیار کریں گے اس طرح کی جو پورے کانفیڈنس کے ساتھ فیس کر سکے ورلڈ سٹیج پہ کسی بھی دوسرے اینکر کو. جب تک وہ نہیں ہوتا ہمیں اس طرح کے ڈیبیٹس میں نہیں جانا چاہیے. تو ایک یہ واقعہ آپ سن لیجئے کہ حب الوطنی مطلب سرمایہ دار تو ظاہر ہے وہ تو اس کو پیسہ چاہیے، ریٹنگ چاہیے، لیکن اگر وہ پیسہ کمانے سے انکار کر رہا ہے کہ نہیں، اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا ملک جو ہے اگر ابھی تیار نہیں ہے اس طرح سے، تو ہمیں ابھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اگلی بات سنیے. دبئی میں مجھے ایک دفعہ میں ان سے اجازت طلب کر رہا تھا ایک ملاقات کے اختتام پہ، تو میں نے ان سے کہا جی آپ پاکستان کب آئیں گے؟ کہنے لگے کہ میرے پاسپورٹ گم ہو گیا ہے اور میں نے وہ اپلائی کیا ہے، پاسپورٹ جب ملے گا تو پھر میں ٹریول کرنے جوگا ہوں گا. ابھی تو یہ ہے کہ دیکھیے وہ میرا پاسپورٹ جو گم ہو گیا اس میں امریکہ کے ویزے لگے ہوئے تھے، انگلینڈ کے ویزے لگے ہوئے تھے. اب پھر پاسپورٹ آئے گا، پھر میں امریکہ کا ویزا اپلائی کروں گا، انگلینڈ کا ویزا اپلائی کروں گا، شینجن اپلائی کروں گا. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا شکیل صاحب آپ تو ایلیجبل تھے 30-35 سال پہلے، آپ کو چاہیے تھا برٹش پاسپورٹ لے لیتے. تو آپ یہ ویزوں کے جھنجھٹ سے آپ ابھی تک یعنی اس عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ویزا لینا ہے آپ نے دوبارہ. تو کہنے لگے نہیں، اچھا نہیں لگتا کہ میں برٹش سٹیزن شپ لوں، میں اسی میں ٹھیک ہوں. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ 30-35 سال پہلے وہ برٹش پاسپورٹ لیگلی لے سکتے تھے جتنا ان کا کاروبار برطانیہ میں ہے، اور وہ اس لیے نہیں لے رہے کہ اچھا نہیں لگتا. اب آپ بتا دیجئے. اس سے آگے چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک آپ کو یاد ہے کہ یہیں کا ایک اور نشریاتی ادارہ ہے، انہوں نے برطانوی یعنی عدالت میں آپ جانتے ہیں کہ شکیل صاحب گئے جب ایک ادارے نے شکیل صاحب پہ یہ الزام لگایا کہ یہ غدار ہیں اور یہ ایجنٹ ہیں اور یہ را کے ایجنٹ ہیں وغیرہ. شکیل صاحب برطانوی عدالت میں چلے گئے. اچھا کہ یہ ثابت کریں کہ آپ نے الزام لگایا تو آپ اس پہ ثابت کریں. غور کریں تو یہ بہترین موقع تھا کہ وہ ثبوت برطانوی عدالت کے سامنے رکھے جاتے. برطانوی عدالت ہے نا، وہاں پہ تو کوئی شکیل صاحب کا چاچا ماما جو ہے اس کا جاننے والا کوئی جج نہیں بیٹھا ہوا، یعنی کوئی اثر تو نہیں پڑتا. یعنی شکیل صاحب کا انفلوئنس برطانوی عدالت پہ تو نہیں ہے، یا برطانیہ میں جو ریگولیٹر ہے آف کام اس پہ تو جیو اور جنگ کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. بہترین موقع تھا کہ وہ ثبوت عدالت کے سامنے رکھ دیے جاتے، نہیں رکھے گئے کیونکہ تھے ہی نہیں.
اس طرح کی بات ہی نہیں تھی. اور الٹا وہ نشریاتی ادارہ جس نے یہ سارے الزام شکیل صاحب پہ لگائے تھے وہ کیس ہارے, اور کیس ہارنے کے بعد انہوں نے عدالت کے تمام اخراجات ادا کیے جو کروڑوں روپے میں بنتے تھے. یہ واقعہ سن لیجئے. اچھا, اس کے بعد شکیل صاحب سے میں نے پوچھا, دریافت کیا کہ آخر کیوں آپ کو یہ لیبل اس طرح کے آپ پہ کیوں لگتے ہیں, کیا آپ کی پالیسی میں کہاں غلطی کہاں رہ جاتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھیے آپ کے سامنے ابھی کچھ سال پہلے تھینک یو راہیل شریف ایک کمپین چلی تھی, اور ان دنوں رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے پوری رمضان ٹرانسمیشن میں تھینک یو راہیل شریف کا ایک پورا وہ کمپین ہم نے چلایا, اور ہم نے جہاں ڈیوز تھے ہم نے شکریہ ادا کیا. اور اس وقت سول گورنمنٹ تھی پاکستان میں, نواز شریف وزیر اعظم تھے, اور ہم پہ بڑا دباؤ آیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو بیلنس آف پاور خراب ہوتا ہے اس طرح. وہ کہتے ہیں میں نے سارا وہ جو ہے برداشت کیا, اور میں نے کہا کہ نہیں, جو ڈیو بنتا ہے, مطلب اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرح سے ثابت کروں. ایک دفعہ میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ہم بیٹھے ہوئے تھے, ان کا شکیل صاحب کا پسندیدہ ایک ہوٹل ہے دبئی میں, القصر. تو القصر انہوں نے بلایا. اچھا, اس کی جو ہے نا کہیں لابی سے آگے نکلیں تو وہ ان کا ایک ٹیرس آتا ہے جو سمندر کے اوپر, بڑی خوبصورت جگہ. اور شکیل صاحب نے بتایا کہ یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی بڑی پسندیدہ جگہ تھی, وہ یہاں بڑا وقت گزارا کرتی تھیں. تو اس ٹیرس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو اور وہاں پہ وہ گفتگو جس طرح بات سے بات نکلتی گئی, اور پھر ان کی ایک اینکر کا ذکر آیا جو مارننگ شو کی بڑی ان کی سپر سٹار اینکر تھیں, اور وہ مارننگ شو بہت بزنس کیا کرتا تھا. تو ان کی بارے میں فرمانے لگے کہ وہاں پہ کہنے لگے دیکھیے وہاں پہ ان کے نا شوز کے دوران ہی کوئی ان کے شوہر کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ ان کا کوئی غلط فہمی ہو گئی. میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, ہر گھر کی کہانی ہے. تو کہنے لگے کہ وہاں پہ اس طرح کی کوئی غلط فہمی ہو گئی, اور وہ جھگڑا شروع ہو گیا, اور اس کا جو اثر ہے وہ شو پہ آنے لگا. تو پہلے میں نے اپنی وہ جو اینکر ہیں ان سے بات کی کہ دیکھیے آپ گھر کے اپنے معاملات ٹھیک کیجئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا, میں ان کے شوہر سے ملا, ہسبینڈ سے ملا, اور جا کے میں نے میاں بیوی کی دوستی کرائی, صلح کرائی, اور مطلب تاکہ ان کے گھر میں ایک سکون ہو. گھر میں خوشی ہوگی تو اینکر کوئی آ کے پرفارم کرے گا نا اسکرین پہ, گھر سے ہی خوش نہیں آئے گا تو پرفارم کیا کرے گا. اور اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں نے پھر ان اینکر سے بھی کہا اور ان کے ہسبینڈ سے بھی کہا کہ دیکھیے جو گھر کا ادارہ ہوتا ہے نا, یہ سب سے قیمتی ادارہ ہوتا ہے, اس کا بڑا تقدس ہوتا ہے. اگر اس شو کی وجہ سے, آپ کے کیریئر کی وجہ سے اگر آپ کے گھر میں کوئی فرق آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, آپ گھر کو ترجیح دیجیے. یعنی کیریئر شوز یہ بعد میں آتے رہیں گے, لیکن یہ گھر آپ کا خراب نہیں ہونا چاہیے. اب اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ مطلب ہے ایک اینکر جو اس کی مطلب ہے ریٹنگ جس سے بہت اس شو سے پیسہ وہ کما رہے ہیں, وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں جو ہے وہ پریشانی آ جائے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی ان کی اپروچ کیا ہے چیزوں کو دیکھنے کے بارے میں. تو یہ چند واقعات جو میں نے چھوٹے چھوٹے آپ کو سنائے, اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مطلب ایک آدمی جو 30-35 سال پہلے برٹش پاسپورٹ لے سکتا تھا, اس نے لیا ہی نہیں کہ اسے اچھا نہیں لگتا. ایک آدمی جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کی ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا کہ جب تک ہمارے پاس اس طرح کی ٹیم تیار نہیں ہوتی, مطلب اچھا نہیں لگتا. ایک آدمی جو ہے وہ برطانوی عدالت میں اس پر یہ کیس ہوتا ہے, وہ خود جاتا ہے عدالت میں, برطانوی عدالت میں, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں غدار ہوں تو پھر ثابت کیجئے نا, کوئی ثبوت نہیں آتا. تو اب ایک آدمی اپنے بیٹوں کا نام رکھتا ہے اسحاق ابراہیم, آپ دیکھیں نا کہ اس کی فیملی. ایک آدمی جو ہے وہ اپنی ہی اینکر سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا یعنی گھر کا تقدس خراب ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں, شو بات کی بات ہے. وہ اس کے گھر جا کے اس کے شوہر سے اس کی صلح کرا رہا ہے. آپ دیکھیے انسانی ہیومن ویلیوز کو وہ شخص کس طرح سے دیکھتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ رہا ہے جی کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان میں جو الزام لگا کے پکڑا جاتا ہے بات وہ نہیں ہوتی, اور جس بات کی وجہ سے, ایشو کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے وہ آفیشلی بتائی نہیں جاتی. تو اب اس جو نہر کی زمین والا کیس ہے, اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس یہ تو ان کے وکلاء ہی بتا سکتے ہیں, میرا کوئی حق نہیں بات کروں. لیکن میں بطور ایک پاکستانی شہری کے میں حکومت سے اور جو طاقت رکھنے والے اصل حلقے ہیں, میں بطور ایک شہری ہونے کے ناطے آپ سے اپیل ہی کر سکتا ہوں, سو اپیل کر رہا ہوں کہ رمضان آنے والا ہے, عید آنے والی ہے. شکیل صاحب کی صحت اچھی نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں شکیل صاحب کی صحت کو بہت سارے ایشوز ہیں, اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں, ان کی پرائیویسی ہے, لیکن ان کی صحت اچھی نہیں ہے. خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس سے کسی ادارے کی, کسی حکومت کی, کسی کی عزت اور وقار میں اضافہ نہیں ہوگا, کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. موت ایک دن سب کو آنی ہے, مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو. لیکن اس طرح سے اگر خدا نہ خواستہ حراست میں کسی کا وقت آ جائے تو وہ پھر ایک اس طرح کا ایک وہ ایک دھبا کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں.
سو میں گزارش کر سکتا ہوں، درخواست کر سکتا ہوں جو کر رہا ہوں کہ رحم کیجئے، اپنا دل بڑا کیجئے. دیکھیے آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ریاست سے کوئی نہیں لڑ سکتا، ظاہر ہے نہیں لڑ سکتا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہے. تو اس کو اس طرح سے سامنے لا کر یوں طاقت کو بے لباس نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہ خود طاقت کے وقار کے خلاف ہے. یعنی طاقت کا وقار یہ ہونا چاہیے کہ بس وہ ہو، آپ نے جو سبق دینا تھا وہ دے دیا. اور شکیل صاحب کے بھی ذہن میں اگر کہیں یہ آپ یوں کہیے کہ معاملہ تھا کہ مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، یا میں قانونی طور پہ ٹھیک ہوں، یا یہ کہ مجھے حراست میں رکھا جا سکتا، وہ غلط فہمی ان کی دور ہو گئی. اب انہوں نے بہت دن، مہینے سے زیادہ گزار لیا ہے. آگے موسم بھی، ایک تو کرونا کی وبا بھی ہے، موسم بھی ہے، رمضان بھی ہے، عید بھی ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنا دل بڑا کیجئے اور معاف کر دیجئے. ایک ایسا شخص، وہ جب بھی آپ انہیں بلائیں گے وہ آ جائیں گے، کہیں نہیں بھاگ رہے، وہ نہ آج تک بھاگے ہیں نہ دوبارہ بھاگیں گے. اور شکیل صاحب سے بھی میں گزارش یہ کرتا ہوں، اب تو ان سے میری آخری ملاقات بھی کچھ 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. شکیل صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں یہاں کہ وہ دبئی میں جہاں رہتے ہیں وہاں دیکھ لیں کہ جو پریس کا فریڈم ہے اس کی حالت کیا ہے. اس کے علاوہ وہ چین میں دیکھ لیں کیا ہے، سعودیہ میں دیکھ لیں کیا ہے. دبئی سے ہمارا زیادہ مطلب ہے کیونکہ وہ خود بھی دبئی میں رہتے ہیں اور اسلامک کنٹری ہے. تو دیکھ لیجئے کیا ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان میں تو ہم بہت آزاد ہیں، بہت کچھ ہمیں کہنے کی آزادی ہے، بہت ہم پنگے بھی لے جاتے ہیں اور پنگوں کے ساتھ وی گیٹ اوے ود اٹ. یہاں بہت آزادی ہے اس کے مقابلے میں. تو جو ہمارے پاس فریڈم اویلیبل ہے اس کو ہم میرا خیال ہے کہ ابیوز نہ کریں. اس طرح کے جو ریڈ، اس طرح کی جو لائنز ہیں انہیں کراس کر کے ہم کیا کریں گے، ماں سے وہ کہ اپنے آپ کو کمزور کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ شکیل صاحب بھی آئندہ اس بات کا خیال کریں گے کہ اس طرح کی ریڈ لائنز کراس نہ کریں. اور جو تاریخی عمل ہوتا ہے وہ اپنا ایک وقت لیتا ہے، وہ ایک ارتقاء سے آگے بڑھتا ہے، اس کو اس کے فطری طریقے سے آگے بڑھنے دیں. ورنہ پھر وہ والی بات ہو جاتی ہے کہ وہ اگر آپ اکیلے ہی سب سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے تو معاملہ یوں بن جائے گا کہ کھائی ہے اس نے اپنی ہی رفتار سے شکست، آگے نکل کے پیچھے وہ نادان رہ گیا. مطلب یہ ہے کہ آپ کی فوج اور آپ کے سارے وہ تو سب پیچھے رہ گئے، آپ اکیلے ہی آگے نکل گئے، اور نتیجہ کیا ہوا کہ آپ حوالات میں بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے، مجھے یقین ہے کہ شکیل صاحب بھی اس بات کا آئندہ خیال کریں گے. اور بس میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. اگلی نشست میں اور آپ سے گفتگو ہوگی، کچھ باتیں ہوں گی. آپ سے گزارش یہ ہے پروگرام کے اینڈ میں کہ نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیجئے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم جب اگلی جب ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.